میرے محترم بزرگ اور دوستو، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کو قیام کرو اور دن کو روزہ رکھو، کیونکہ اس رات اللہ تعالیٰ کی رحمت آفتاب کے غروب ہوتے ہی آسمانی دنیا پر چھا جاتی ہے اور اس کی رحمت کل عالم میں پھیل جاتی ہے۔ سارا سال بندہ خدا کی رحمت تلاش کرتا رہتا ہے، لیکن میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے ایک ایسی رات ہے جو منفرد ہے اور ایک ایسی رات ہے جس میں خدا کی رحمت اپنے بندوں کو تلاش کرتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رات اپنے بندوں کو پکارتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق میں فراخی چاہنے والا کہ میں اسے رزق عطا کروں اور اس کے رزق میں فراخی عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اسے مشکل اور مصیبت سے آزاد کر دوں، ہے کوئی اپنی کسی خواہش اور حاجت کو دل میں دبائے ہوئے کہ میں اس کی حاجت کو اور خواہش کو پورا کروں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ قوموا لیلہا، اس رات کو قیام کرو۔ یہاں اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ قیام کا مطلب یہ ہے کہ شب برات کو عبادت و ریاضت اور نماز میں گزارو۔ قرآن مجید میں جہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے وہاں نماز پڑھنے کا نہیں بلکہ اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنے کا حکم آیا ہے۔ مفسرین اور محققین نے اس نقطۂ نظر کی وضاحت اس طرح فرمائی ہے کہ نماز قائم کرنے سے مراد یہ ہے کہ نماز کو نہایت خشوع اور خضوع، ذوق و شوق، انہماک و اہتمام اور اس کی جملہ کیفیات کے ساتھ ادا کیا جائے۔ وصوموا نہارہا، اور اس کے دن میں یعنی 15ویں تاریخ کے دن میں جو ہے روزہ رکھا جائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق شب برات کی رات کو عبادت کرنا اور اگلے دن کا روزہ رکھنا بہت اجر و ثواب کا مستحق اور حامل ہے اور باعث ہے۔ یہ عمل حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور اس عمل میں امت کے لیے بھلائی، فلاح اور بہبود ہے اور خیر و برکت ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ساری رات عبادت و ریاضت میں بھی گزارو اور اگلا سارا دن بھوک و پیاس میں گزارو، آخر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی حکمت عملی کیا ہے؟ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ روزہ رکھنا نذرانہ تشکر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور ارشادات کے بعد ہمارا ایمان اور عقیدہ پختہ ہو جانا چاہیے کہ شب برات ایسی فضیلت والی رات ہے جس میں اللہ رب العزت کی رحمت اپنے بندوں کے گناہوں کو دریائے رحمت کی روانی اور طغیانی میں بہا کر لے جاتی ہے۔ ایک روایت کے مطابق اس رات رحمت کے 300 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ یہ رات بلا شبہ گناہگار بندوں کے لیے نعمت عظمی ہے، غیر متعقیانہ ہے۔ ایسی مقدس، نرالی، اعلیٰ اور مبارک صرف ایک رات میں خدائے ذوالجلال کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر لینے کے بعد ضروری ہے کہ اگلے روز تشکر کے طور پر، شکرانہ ادا کرنے کے طور پر روزہ رکھا جائے تاکہ اس بندے کا مالکی حقیقی کے ساتھ جو ہے ایک ربط قائم ہو اور سدا بہار فیوز اور برکات سے مستفیض مستقبل میں بھی ہوتا رہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یہ ایک اچھا موقع ہے، جس موقع کو ہم نہ گوائیں، اس عزت کو ہم نہ گوائیں، اس عزت کا خیال رکھیں اور اس احترام کے ساتھ روزہ رکھیں کہ کسی سے لڑے نہیں، جھگڑا نہ کریں۔ ہاں، ہم لوگوں کی عادت بن گئی ہے کہ ہم لوگ جب روزہ رکھتے ہیں، چونکہ روزے کی کیفیت میں بھوک جو ہے ستاتی ہے، پریشان کرتی ہے، تو ایسی حالت میں ہم کیا کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے
تھوڑی تھوڑی باتوں پر لڑ جاتے ہیں، جھگڑ جاتے ہیں، تو پھر ایسا اگر کریں گے تو خشوع اور خضوع ہمارے روزے میں نہیں رہ سکتا۔ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے عبادت کر رہے ہیں، لہذا جو ہے اس روزے کا جو ہے ایک سائیڈ ایفیکٹ لوگوں کے اوپر نہ نکالے۔ روزے کے اندر سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا، بلکہ روزے دار کے اندر ہوتا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر سکتا اور تھوڑی تھوڑی باتوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے غصہ کر لیتا ہے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔